السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 محرم الحرام۔ اسلامی تاریخ، جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین پر آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان اور جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیثوں میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیلا چاک کیا جانا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بلد کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر الٹاکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں لباس چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت نماز کے بعد کی تسبیحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 مرتبہ ہوئے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ گناہ کے بارے میں اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ دنیا کے بارے میں کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ آخرت کے بارے میں قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کے حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر یعنی بھیگے کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لیں ہاتھ کو رومال سے نہ پہنچے، اس لیے کہ معلوم نہیں کس دانے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔